شہ نشین پہ جلوہ افروز انتہائی باوقار علماء کرام، مشائخ اعظام، شورائے اسلام، حفاظ کرام اور شہر بیتول کے ائمہ اعظام، اور دور و نزدیک سے آ کر آج اپنا چین چھوڑ کر ذکر حسین کے لیے میرے سامنے بیٹھی سنی عوام اور دور کسی گوشے میں بیٹھ کر محبت سے کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ لگ بھگ 6-6.5 سال کے بعد آپ کی محبت کی چھاؤں میں، یعنی آپ کی اس خوبصورت گاؤں میں شرف باریابی حاصل کر رہا ہوں۔ اس بیچ ایک موقع اور بھی تھا آنے کا، لیکن بنگلہ دیش کی فلائٹ نے اس وقت دھوکہ دے دیا تھا اور یہاں نہیں پہنچ سکا تھا۔ آج حاضر ہوا ہوں تو یہ سوچ کر بیٹھا ہوں کہ اس جلسے کا بھی اور اس جلسے کا بھی دونوں کا حق ادا کرنا۔ مجھے پورا اطمینان ہے اور یقین بھی ہے، میرے برادر طریقت محب گرامی خطیب راجستھان حضرت علامہ مولانا مفتی امان اللہ صاحب قبلہ اشرفی، ان کا بیان مجھ سے پہلے ہو چکا ہے، اور اچھا بھی لگتا ہے کہ آل محمد کا ذکر کوئی ثنائے ثانی آل محمد جو ان کی ثنا کرے، محبوب کی امت کا امتی ہو وہ کرے تو مزہ بھی آتا ہے، اور اس کا پورا حق انہوں نے ادا کر دیا ہو۔ میرا معمول آپ لوگ جانتے ہیں، میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ گنگناتا ضرور ہوں، سبحان اللہ۔ اور میں کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ نائٹ کیسی ہے، مائک کیسا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں نائٹ کیسی ہے۔ تو ابھی آپ نے میرا ہی تحریر کرنا، ایک کلام آپ نے سنا، تھوڑا بیس کم کرو اور ڈیلے بڑھاؤ، اب ہم کو آپ کو ٹیکنیک بتانی پڑے گی۔ ایک کلام جو ہے وہ میرا تحریر کیا ہوا آپ نے سنا۔ سچی بات یہ ہے کہ اسی کلام کو میں خوش رہنا چاہتا ہوں، لیکن آپ نے سن لیا جیسے بھی سن لیا۔ ابھی میں نے اپنی شاعری کی ڈائری جو ڈیجیٹل ڈائری ہے اسے کھولا ہے، اور ایک کلام اور آقا حسین کی شان میں نظر آیا، اسی سے سلسلہ شروع کروں گا، اور اپنے ذوق کے لیے اسی دھن اسی ترنم میں پڑھوں گا جس ترنم کو بھی آپ نے سنا۔ ٹھیک ہے، تیار ہے؟ تو وہ کلام پیش کر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ کتنا خوبصورت اتفاق ہے، اس میں کچھ خاص بات ہے کیا؟ اچھا، ترنم وہی رکھا ہے جو بھی آپ نے سنا، تاکہ کچھ الگ سے نہ لگے۔ اور اس سے پہلے کہ میں سناؤں، ضرور کہوں گا کہ کتنا خوبصورت اتفاق ہے کہ شہر بیتول ہے اور ذکر آل بطول ہے۔ سوچا تھا اسی بطول کی ردیف پر ایک میرا کلام بڑا مشہور ہے وہ سناؤں، لیکن آج بات امام حسین کی ہے تو اسے میں سائیڈ میں رکھتا ہوں۔ مطلع نظر کر رہا ہوں، جی لگا کہ درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلع نظر کر رہا ہوں، دیکھیں بیان، ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھیں۔ بیان کیسے کروں میں بھلا مقام
سنا سنا ہے خلد میں بھی ہوگا انتظام حسین، سنا ہے خلد میں بھی ہوگا انتظام حسین۔ شعر دیکھیے گا کہ بٹا کے پشت پہ سرکار نے نوازے کو، بٹا کے پشت پہ سرکار نے نوازے کو، زمانے بھر کو سکھایا ہے تیرا زمانے بھر کو سکھایا ہے تیرا۔ اشعار بہت ہے، میں چن چن کے سنا رہا ہوں، توجہ رکھیے گا کہ یہ ان کی شان امامت نہیں تو پھر کیا ہے، یہ ان کی شان امامت نہیں تو پھر کیا ہے، یزیدیوں نے کہا خود انہیں امام نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہید اعظم، شہید اعظم حضور تاج العلماء، اور جو لوگ نعرہ تکبیر۔ اردو کا ذوق رکھتے ہیں ان کے لیے بڑا قیمتی شعر، بلکہ حاصل کلام شعر۔ دیکھیے علماء کرام کی توجہ کہ فرشتوں چوم لو تحریر کو میری آقا، فرشتوں چوم لو تحریر کو میری آقا، لکھا ہے پیاس سے پانی پہ میں نے نام یا رسول اللہ زندہ باد، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ کس چیز سے لکھا ہے؟ لکھا ہے پیاس سے پانی پہ میں نے نام، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لکھا ہے پیاس سے پانی پہ میں نے نام حسین۔ اور یہ بھی دیکھیے گا یہ پوری زندگی کے ساتھ سلام علی الیاسین قرآن پاک کی آیت ہے، اور اسی بنیاد پہ نبی اور آل نبی سب پر ہم درود پیش کرتے ہیں، اور بڑے بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ سلامتی ہو ان پر۔ آئیے اس شعر پہ دیکھیں، وہ رنگ اگر پسند آ جائے تو دعا دیجئے گا کہ زمانہ ان کو علیہ السلام کیوں نہ کہے، زمانہ ان کو علیہ السلام کیوں نہ کہے، درود پاک میں شامل
زینب پر لرز کے بولے یزیدی خطاب زینب پر کیا بولے کہ کلا میں بنت علی ہے کہ ہے کلا میں سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا حسین علماء اہل سنت حضور تاج العلماء غریب نواز نے کہا تھا شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین اس ربائی کو ذہن میں رکھیں اور شعر دیکھیں آخری ہے کہ بلا کے کاسے میں اپنے انا کے ساگر کو بلا کے کاسے میں اپنے انا کے ساگر کو میٹا میٹا رہا ہے آنا کی آنا غلام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رہا ہے آنا کی آنا غلام سبحان اللہ بے شک اور مقطع بھی دیکھ لیں کہ وہ شان قوت حیدر نور کربل میں وہ شان قوت حیدر نور کربل میں جو زلف قار علی کو ملی نیام سبحان اللہ سبحان اللہ تلوار علی کی ہے اور نیام جو ہے حسین جو زلف قار علی کو ملی نیام حسین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شہید اعظم کانفرنس حضور تاج العلماء درود پاک پڑھنے اللہم پڑھنے شفینا نبینا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم آج صبح ہی صبح جب میں چھنواڑا میں تھا تو کسی صاحب نے مجھے یہاں کا پوسٹر بھیجا اور اس پہ لکھا تھا جشن شہید اعظم میں نے سوچا کہ اسے صرف رسمی پوسٹر نہ سمجھا جائے بلکہ کیوں نہ ہی ایسا ہو کہ آج اس عنوان ہی کو اپنا لیا جائے کہ شہید ہوتا کون ہے کیونکہ جب تک شہید کو نہیں سمجھو گے یزید کو نہیں سمجھو گے بے شک اور اسی حوالے سے میں نے قرآن مقدس کی ایک انتہائی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کی اتنی مشہور کہ اگر میں ترجمہ نہ بھی کروں تو چچا بچہ کو بھی سمجھنے میں دقت نہ ہو بے شک افق پہ محرم کا چاند جیسے ہی نظر آتا ہے ہر حسینی دل کی دھڑکن اسی آیت کی تلاوت کرنے لگتی بچپن سے لے کے 55 تک آپ سنتے آئے اور میری دعا ہے کہ 55 سے لے کے قبرستان کے مدفن تک سنتے رہیے بے شک سبحان اللہ پھر بھی میں ترجمہ کر دوں تاکہ ترجمانی بھی ہو جائے اور سمجھنے میں تھوڑی آسانی بھی ہو جائے اللہ پاک کا ارشاد ہے نہ کہو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں مردہ یعنی اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ
हालांकि तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं. You cannot even imagine their life, how they are still alive. आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप लोगों का मिजाज समझने के लिए, क्योंकि बहुत सालों के बाद आया हूं, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आप लोग समझते किस तरह है, समझ के उनको समझाते किस तरह है. क्या कहना है? इसलिए कुछ अकीदे की भी बात बीच में करता चलूं ताकि मुझे ये अंदाजा हो जाए कि कौन यहाँ क्या लेके आया है. मदीना लेके आया है या कीना लेके आया है. हमारे यहाँ किचोचा शरीफ में जनाजे की चरपाई पे जो लेटा रहता है उसे मुर्दा कहते हैं, और जो लोग कांधा लेके जाते हैं उन्हें जिंदा कहते हैं. यहाँ आपके बैतूल में क्या सिस्टम है? पूरे मध्य प्रदेश में यही, पूरे भारत, पूरी दुनिया में जो लेटा हुआ है जनाजे की चरपाई पे वो मुर्दा है, और जो लोग लेके जा रहे हैं कब्रिस्तान वो जिंदा है. कुरान की इस आयत में जिंदगी और मौत का यही मतलब है. ये जो मैंने पढ़ी वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी, इसमें यही मतलब है. और अगर ये मतलब नहीं है तो फिर मतलब क्या है? इसे समझना है तो आओ हुजूर की सीरत का मुताला करो. 40 साल की जिंदगी हो चुकी उम्र शरीफ, सब पहचान चुके हैं कौन है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. फारान की चोटी पे नबी खड़े अपनी कौम से खिताब कर रहे हैं, और सामने कौन कौन लोग हैं मालूम है? अबू जहल, अबू लहब, उतबा बिन रबीया, शैबा बिन रबीया, वलीद बिन रबीया, इब्ने मगीरा, बड़े बड़े आतंकवादी. और सरकार फरमा रहे हैं लोगों ये बताओ मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बड़ी मशहूर हदीस है, बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, सिहाह सित्ता की कमोबेश हर किताब में अबवाब की तब्दीली के साथ, कहीं बाबुल मगाजी में है, कहीं बाबुल मुकातला वगैरह. क्या कहते हैं? व्हाट डू यू से अबाउट मी? सबने कहा बहुत अच्छे विचार हैं आपके बारे में. हुजूर ने फरमाया क्या मैं झूठ बोलता हूं या मुझसे झूठ सुना? यकीन जानो वहां जो बड़े बड़े जुगादरी कुफ्फार खड़े थे, सबने कहा आप और झूठ असंभव है. बेशक. क्या बात है? हम अपनी अमानतें आपके पास रखते हैं, आपसे ज्यादा अमीन तो हम किसी को समझते ही नहीं. बेशक बेशक. ये काफिर भी बड़े अजीब लोग थे, हुजूर पर ईमान नहीं लाए लेकिन हुजूर से ज्यादा ईमानदार किसी को नहीं समझते थे. बेशक. कि हम अपनी बीवी पे भरोसा नहीं करते कि उसको देंगे कहीं अपने पैर में पास न कर दे. मैके में आपको देते हैं क्योंकि आप जो लेते हो वो लौटाते हो. मैं जो बात कहूं तुम उस पर यकीन करोगे? सबने कहा आप जो कहोगे हम यकीन कर लेंगे. गोया उनके कहने का तेवर ऐसा था कुफ्फार के, गोया वो ये कह रहे हो कि हम ये तो यकीन कर सकते हैं कि सूरज पश्चिम से निकल गया, लेकिन इस बात पर यकीन नहीं करेंगे कि आमिना के लाल ने झूठ बोला. कितना हुजूर को इत्मीनान हो गया होगा कि मैं जो कहूंगा मेरी कौम उसे झुठलाएगी नहीं, उसे झुठलाएगी नहीं. कितना इत्मीनान हो गया हो. फिर भी हुजूर ने एक आखिरी कहा अच्छा ये बताओ, इतना यकीन करते हो तो बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं कि जिस पत्थर पे, जिस पहाड़ पे मैं खड़ा हूं, मेरे पीछे एक लश्कर जो मदीने की तरफ आक्रमणकारी लश्कर इधर ही आ रहा है चढ़ाई करने की नीयत से, अगर मैं कहूं तो यकीन कर लोगे? सबने कहा आप बोलोगे तो हम यकीन कर लेंगे. कितना इत्मीनान हुआ होगा आका को कि अब तो मौका अच्छा है. मौका भी था मेरे दोस्तों, माहौल भी था, दस्तूर भी था. मेरे सच्चे नबी ने अपने सच्चे खुदा का सच्चा पैगाम अपनी कौम को दे दिया और कहा लोगों अगर इतना सच्चा समझते हो तो एक सच्ची बात सुन लो. अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू,
کہہ دو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیاب ہو جاؤ۔ بے شک سبحان اللہ۔ انکار کر دیا کافروں نے، ڈینائی کر دیا کہ آیا محمد معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہو تم۔ کتنی تکلیف پہنچی ہوگی میرے آقا کو یہ سن کر۔ حضور کہہ رہے نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں۔ کافر انکار کر رہے ہیں، بلکہ الٹا سیدھا بکنے لگے۔ میرے آقا نے قرآن کی آیتیں سنائی تو کہا یہ تو کسی کوی کی کویتا لگتی ہے، بھوشیہ کی باتیں بتائی تو کہا یہ کسی جوتشی کی کہانت لگتی ہے۔ جب میرے آقا نے بھوشیہ کی باتوں کے ساتھ ساتھ علم غیب دیا تو کہا یہ تو کسی جادوگر کی جادوگری ہے، جب معجزہ دکھایا۔ مختصر یہ ہے کہ انکار کرتے رہے۔ حضور نے اصرار بڑھایا، کافروں نے انکار بڑھایا، حضور اصرار کرتے رہے، کفار انکار کرتے رہے۔ اسی اصرار اور انکار کے بیچ میں بلبل سدرہ حضرت روح القدس جبرائیل نے اپنا نشیمن چھوڑا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ ان پر روئیں مت، ان سے ضد نہ کریں، اللہ نے ان کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ انکا لا تسمع الموتى، اے محبوب یہ مردے ہیں، مردے آپ کی نہیں سنیں گے۔ بے شک بے شک۔ آپ ذرا خیال کریں، چلتے پھرتے ابو جہل کو قرآن نے مردہ کہا، بے شک حق ہے۔ کھاتے پیتے ابو لہب کو قرآن نے مردہ کہا، اٹھتے بیٹھتے مارکٹ جانے والے ادبا شیبہ کو قرآن مردہ کہا۔ اور ادھر میرے آقا کے سگے چچا جان احد کی وادی گواہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، کیا بھیا یہ بند کر، حضرت امیر حمزہ، تب آپ ہی بیٹھ جائیں، ان کے سینے میں تیر چپ چکا ہے، جسم زمین پر لہو لہان ہو چکا ہے، روح امیر حمزہ قفص عنصری سے پرواز کر چکی ہے۔ سب نے سمجھا کہ امیر حمزہ مردہ ہے، برگ و ثمر نے سمجھا کہ مردہ ہے، شمس و قمر نے سمجھا کہ مردہ ہے، خشک و تر نے، بحر و بر نے، سیم و زر نے، لال و گوہر نے، یہاں تک کہ ہر بشر نے۔ مگر اس سے پہلے کہ کوئی انہیں مردہ کہہ کر پکارتا، قرآن نے ڈانٹ کے کہا شٹ اپ، لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جائے اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ۔ آپ ذرا خیال کریں، اسے ہلکے میں نہ لیں، چلتے پھرتے کافروں کو قرآن مردہ کہہ رہا ہے، اور خون میں لٹ پٹ شہید کا لاشا ہے قرآن زندہ کہہ رہا ہے۔ تخت پہ بیٹھا یزید چکن مٹن کھا رہا، قرآن کہہ رہا ہے یہ مردہ ہے، اور 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کربلا کے رڑ میں لیٹا ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ زندہ ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے جس کی روح نکل جائے وہ مردہ، جس کی نہ نکلے وہ زندہ۔ یہاں یزید کی نہیں نکلی وہ مردہ، حسین کی نکل گئی وہ زندہ۔ آخر زندگی موت کا راز کیا ہے؟ میں اسی خیال میں الجھا تھا کہ رہنمائی ہوئی، آواز آئی کہاں سن سن سن، زندگی اور موت کا تعلق، توجہ چاہوں گا جملہ ضائع نہ ہو، زندگی اور موت کا تعلق حضرت ملک الموت کے آنے جانے سے نہیں، بلکہ راز یہ ہے کہ نبی کی وفاداری کا نام زندگی ہے اور نبی کی غداری کا نام موت ہے۔ نبی کی وفاداری کا نام زور سے بولنا زندگی ہے، کیا ہے؟ غداری کا نام زور سے آپ نے تو پہلے جملہ کیچ کر لیا، آدھی بات میرے منہ ہی میں رہ گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کی وفاداری نے، نبی سے کی گئی وفاداری نے
حسین کو مرنے نہ دیا اور نبی کی غداری نے یزید کو جینے نہ دیا. حسین کو ایسا زندہ رکھا کہ ہر گھر میں حسین، ہر دل میں حسین، ہر شہر میں حسین، ہر نگر میں حسین، ہر گاؤں میں حسین، ہر ملک میں حسین، ہر کانٹیننٹ میں حسین، ارے جنگلوں میں حسین، دریاؤں میں حسین، صحراؤں میں حسین، ہواؤں میں حسین، فضاؤں میں حسین. صرف رٹے رٹائے نعروں میں نہیں، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ بستی بستی میں حسین، قریہ قریہ میں حسین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء. تو یہ کلیئر ہو گیا کہ جو وفادار ہے وہ زندہ ہے، زور سے بولو، زندہ ہے، اور جو غدار ہے وہ مردہ ہے. تو یہ غداروں کے لیے تو یہ جلسہ ہو نہیں رہا ہے، تو ان کا ذکر ہی کیا کرنا. آؤ وفاداروں کی بات کریں. ابو بکر نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں، عمر نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں، عثمان نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں، علی نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں، حسن نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں، حسین نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں، ائمہ طاہرین نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں. ارے غوث و خواجہ نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہے. نبی کو مردہ لکھنے والا، کہنے والا، بولنے والا نانوتوی مر گیا، امبیٹوی مر گیا، تھانوی مر گیا، مگر نبی کو زندہ کہنے والا احمد رضا نبی کا وفادار اپنی قبر میں زندہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور کہا تو کس نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، سبحان اللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو شہید کو ہم شہید کیوں کہیں؟ یہ ایک بہت بڑا کوسچن ہے، اور آج میری گفتگو کا عنوان بھی ہے. میں نے بالکل دیکھ لیا تھا شہید اعظم. تو جب تک ہم شہید کو نہیں سمجھیں گے، شہید اعظم کو کیسے سمجھیں گے؟ پہلے وزیر کو سمجھو، پھر وزیر اعظم کو سمجھیں گے. اور اب تو خیر سسٹم ہی پلٹ گیا ہے، لوگ سیدھے وزیر اعظم ہی کو سمجھ رہے ہیں، اسی سے پوری سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. تو آؤ ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں جہاں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں. اس لفظ کے ساتھ جتنا ظلم ہوا ہے نا، شاید ہی عربی کے کسی لفظ کے ساتھ ہوا ہو. ہم آشوبہ چلتے پھرتے جس کو دیکھو لوگ شہید کہہ دیتے ہیں. اور بڑے بڑے اردو داں والے، بڑے بڑے اردو داں والے، یہ لکھنؤ اور دلی کا رشتہ اردو کا ایسے ہی ہے جیسے عربی میں کوفہ بصرہ. ان کا لہجہ اور ہے، ان کا اور. یہ لکھنؤ اور دلی کے بڑے بڑے اردو داں ایسی چیزوں کو شہید کہہ دیتے ہیں کہ ہنسی آتی ہے. ہمارے علماء بھی بسا اوقات کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں حضرت یہ بڑی قدیم مسجد ہو گئی تھی، اس کو ہم نے شہید کیا، اور اس کے بعد دوسری. یار مسجد بھی کہیں شہید ہوتی ہے؟ صاف لکھا شہید وہی ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو. میں شہادات حکمیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، حقیقیہ کی بات کر رہا ہوں. ورنہ تو کینسر میں مرو تو شہید، ٹی بی سے مرو شہید، ہارٹ اٹیک سے مرو شہید، پانی میں ڈوب کے مرو شہید. لیکن وہ اس شہید کا شہید اعظم کا جلسہ نہیں ہو رہا ہے. یہ شہید حقیقی کی بات ہو، اور وہ وہی ہے جو اللہ کی راہ میں قتل. شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ اسے سمجھنے کے لیے لفظ شہید کو سمجھنا پڑے گا. تھوڑی دیر آپ لوگوں سے میں اجازت دے کے ذرا درس گاہی بات کر لوں. علماء بیٹھے ماشاءاللہ، بڑا جب اسٹیج پہ ہمارے علماء اہل سنت ہوتے ہیں تو میری بھی جو رگ فکر ہے وہ پھڑپھڑانے لگتی ہے. کچھ ان کے ذوق کی بات بھی ہو جائے. اجازت ہے؟ اور تو نہیں ہوں گے؟ توجہ. شہید کا ایک معنی ہوتا ہے حاضر ہونا. کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ سب حاضر ہیں تو آپ سب شہید ہیں. میں حاضر ہوں، میں بھی شہید ہوں. اس کو قرآن پاک کی اس آیت سے سمجھو.
کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بستر مرگ پر ہیں، حضرت یوسف کھڑے ہیں اور برادران یوسف انہیں گھیرے بیٹھے۔ رب ذوالجلال اپنے نبی یوسف کے زبان حق ترجمان سے برادران یوسف سے خطاب کر رہا اور یوں فرما رہا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب پر موت آ رہی تھی تو تم سب شہداء تھے، یعنی حاضر تھے۔ تو شہید کا مطلب ہوتا ہے اپستھت ہونا۔ کیا ہونا؟ حاضر ہونا۔ تو یہاں جتنے حاضر ہیں عربی زبان میں کہا جائے تو سب شہید ہیں۔ سبحان اللہ۔ چلیے ایک دعا ایسی سنا دوں کہ جس کو سب کو یاد ہے، زندگی میں نہ یاد ہو، کسی کا جنازہ جب سامنے ہوتا ہے تو فوراً یاد آ جاتی ہے۔ کیا؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وشاہدنا وغائبنا۔ اللہ ہم میں جو زندہ ہیں ان کی مغفرت فرما دے، جو مر گئے ان کی مغفرت فرما دے، وشاہدنا، اور جو اپستھت ہیں، موجود ہیں، حاضر ہیں، ان کی مغفرت فرما دے، وغائبنا، اور جو غیر حاضر ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ یہ غائب قرینہ ہے اس بات کا کہ یہاں شاہد کا معنی حاضر ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کلیئر ہو گیا؟ آخر حاضری سے شہید کا تعلق کیا ہے؟ وہ جو اللہ کی راہ میں جس نے اپنی جان دی، توجہ، اللہ کی راہ میں جس نے اپنی جان دی، پراڑوں کی آہوتی دی، اس کو ہم شہید کیوں کہتے ہیں؟ اس حاضری سے اس مقتول کا کیا تعلق ہے؟ اسے سمجھنا ہے تو آؤ صحیح مسلم شریف کتاب المغازی اٹھاؤ۔ ایک خاتون بارگاہ رسالت میں غزوہ احد کے بعد روتی ہوئی حاضر ہوئی، رو رو کے کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، میرا تو چمن اجڑ گیا، میرا سب کچھ ختم ہو گیا۔ ان کے والد اور ان کا بھائی دونوں شہید ہو گئے تھے اس جنگ میں۔ غالباً یہاں شک راوی ہے، بعض نے عبداللہ بن جابر کہا، بعض نے جابر بن عبداللہ کہا، تقلیب بھی ہے کہ ان کی شہادت پر وہ رو رہی تھی اور یہی کہہ رہی تھی کہ اے اللہ کے رسول، میں ابھی دیکھ کے آئی ہوں، میرے بابا کا سینہ چھلنی ہے، لہو لہان، خون سے لت پت، کتنی بے چینی سے ان کی روح نکلی ہوگی۔ یہی سوچ سوچ کے مجھے صبر نہیں آ رہا ہے تو میں آپ کی بارگاہ میں آ گئی، سرکار میرے لیے دعا کریں کہ مجھے صبر آ جائے۔ اتنا سننا تھا، حضور نے فرمایا، اے بیٹی رو مت، لا تبکین، رو مت، تو کیا جانے کہ کیا ہوا، تجھے یہ لگتا کہ بڑی مشکل سے روح نکلی ہوگی۔ ارے سن، جب عام انسان مرتا ہے، توجہ، عام انسان مرتا ہے تو حضرت اسرائیل اس کی روح نکال کے لے کے چلے جاتے ہیں، مگر تیرا بابا کیونکہ اس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دی، اس لیے اکیلے اسرائیل نہیں بلکہ فرشتوں کی نورانی بارات تیرے بابا کی روح لینے کے لیے حاضر تھی۔ کیا تھی؟ حاضر تھی۔ اب حاضر سمجھو، حاضر تھی۔ تو شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کی روح کو لے جانے کے لیے ایک دو نہیں بلکہ فرشتوں کی جماعت حاضری دیتی ہے۔ اسی کثرت حضور کی وجہ سے اس مقتول کو شہید کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو حاضری ہوتی ہے، شہید کی روح کہاں حاضر ہوتی ہے؟ اسے بھی سمجھو، اسی حدیث میں ہے کہ بیٹی رو مت، جناب اسرائیل نے سونے چاندی کے تشت کو سجا کر کے تیرے بابا کی روح کو اس میں رکھ کر کے جب چلے اور آسمانوں کا سفر کرتے ہوئے عالم ناسوت سے عالم ملکوت، وہاں سے عالم جبروت، وہاں سے عالم لاہوت، وہاں سے عالم ہاہوت، چلتے چلتے جب ملائے اعلیٰ تک پہنچے، اس مقام تک جہاں سب کی روحیں رکھی جاتی ہیں، سب کی مرنے کے بعد سب کی روحیں محفوظ رکھی جاتی ہیں، اس سے پہلے کہ وہاں روح رکھی جاتی ایک ندا آتی، اے فرشتوں، اس روح کو سب کی روحوں کے ساتھ مت رکھو، اس نے رب کی راہ میں جان دی ہے، اسے مولا کی بارگاہ میں حاضر کرو۔ تو کیونکہ شہید کی روح
اس کا شریر تو میدان میں ہوتا ہے لیکن روح مولا کی بارگاہ میں حاضری دیتی ہے. اسی حاضری کی وجہ سے اس مقتول کو شہید کہتے ہیں. سبحان اللہ. کلیئر ہو گیا؟ ہاں بولیے، زور سے بولیے. شہید کا ایک معنی اور بھی، ناظر ہو، دیکھنا. کیا بولیے؟ جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں شہید، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ بھی شہید. اس کو یوں سمجھو جیسے قرآن پاک میں ہے، وہ کفار جو ہے فرشتوں کو معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. حضور سمجھاتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں مت کہو، اللہ تو لم یلد ولم یولد. بیٹیاں نہ کہو، لیکن وہ کہتے تھے، بیٹیاں کہتے تھے. اسٹرکچر بھی کچھ ایسا بناتے تھے کہ عورت کی شکل ہوتی تھی، پر ہوتے تھے فرشتوں کے، اس طرح کی شکلیں وہاں اس زمانے میں جاہلیت میں اس کا رواج تھا. سرکار منع کرتے تھے مگر وہ رکتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے یہ تو اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ پاک نے اس کا جواب یوں دیا ہے، محبوب ان سے بحث مت کرو، ان سے پوچھو، ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، کہ اگر فرشتے ہماری بیٹیاں ہیں تو ان سے پوچھو کہ جب ہم انہیں بیٹیاں بنا رہے تھے تو کیا یہ دیکھ رہے تھے؟ شاہدون میں اللہ نے جواب دے دیا. ایک آیت اور پڑھ دو، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو رمضان کا مہینہ دیکھے وہ روزہ رکھے. کون؟ جو دیکھے، یعنی شہید دیکھتا بھی. سبحان اللہ. اسی لیے اس کو شہید کہتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ نوجوانوں کی اچھی تعداد ہے، تو ایک ایسی مثال دے دوں جو ان کے کام آ جائے، جی ضرور. وہ بھی قرآن کی مثال. حضرت یوسف اور زلیخا کا قصہ، وہ قصہ جسے قرآن نے احسن القصص کہا، سارے قصوں میں سب سے مہان. یاد رکھیے گا یہ واقعہ جو میں سنانے جا رہا ہوں یہ اس زمانے کی بات ہے جب زلیخا صرف زلیخا تھی. ہاں، حضرت زلیخا نہیں تھی، امت یوسف کی ماں نہیں تھی، صرف زلیخا تھی. واقعہ آپ سنتے آئے ہوں گے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے جناب یوسف کو کنویں میں ڈال دیا، لیکن کیونکہ وہ سلسلے نبوت کی اگلی کڑی تھی، اللہ نے جبرائیل کے ذریعے انہیں نکال لیا اور مصر کے بازار تک پہنچا دیا. اللہ کی شان دیکھو کہ خریدنے کے لیے کوئی اور نہیں، عزیز مصر آیا. اس نے یوسف کو دیکھا تو کہا ارے واہ، اتنا پیارا بچہ تو میرا اپنا بھی نہ ہوتا. کیونکہ حسن جہاں تھک کے ہار جاتا ہے وہاں سے حسن یوسف شروع ہوتا ہے. ایکسٹراڈینری خوبصورت تھی، لاجواب تھی، انمول دام میں بک گئے. قصر میں آئے عزیز مصر کے. اس کی بیوی زلیخا تھی، وہ عمر میں یوسف سے بڑی تھی. یوسف کا بچپن انہی کے سامنے پروان چڑھ رہا تھا. ادھر یوسف عنفوان شباب پہ پہنچے، جوان ہوئے، ادھر زلیخا کے ارادے میں الگ الگ خیال آنے لگے. زلیخا اسی چکر میں رہی کہ کوئی موقع مل جائے اور میں یوسف کے ساتھ اپنی پیاس بجھا دوں، اپنی واسنہ دور کر لوں. اسی تک و دو میں وہ لگی رہی مگر یوسف کبھی ان کے ہاتھ نہیں آئے. ایک دن دھوکے سے یوسف علیہ السلام کو انہوں نے اپنے کمرے میں بلایا، کمرے کا تالا بند کیا، چابی اپنے جیب میں رکھا، پھر دوسرے کمرے میں لے گئے، اس کا تالا بند کیا، چابی اپنے جیب میں رکھا. اس طرح تیسرے چوتھے، قرآن پاک میں ہے لگ بھگ 7 یا 8 دروازے بند کیے، سب کی چابی اپنے پاس رکھی. پھر ایسے کمرے میں لے گئی جہاں نہ داہنی طرف کوئی، نہ بائیں طرف کوئی، نہ آگے نہ پیچھے. زلیخا اس سے پہلے کہ کچھ سمجھ پاتی یوسف کو اندازہ ہو گیا. زلیخا نے یوسف کو دعوت گناہ دی. زلیخا بھی اپنے وقت کی انتہائی خوبصورت خاتون تھی. عزیزو، نوجوانوں، رات دن اپنے ہاتھ سے اپنے کردار کا قتل کرنے والوں، ذرا اس لمحے کو ذہن میں رکھو کہ زلیخا یوسف جیسے خوبصورت نوجوان کو گناہ کی دعوت دے رہی ہوں. اللہ جانے آج کا نوجوان ہوتا، ہم آپ ہوتے، کیا ہوتا. مگر ہمت یوسف دیکھو، عصمت یوسف دیکھو، حفاظت یوسف دیکھو، کردار یوسف دیکھو. فرماتے ہیں نادان
تو کیا سمجھتی ہے سب کچھ تو نے بند کر دیا تو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے؟ ارے کوئی دیکھے نہ دیکھے، یوسف کو یوسف کا خدا دیکھ رہا، سبحان اللہ سبحان اللہ یوسف کو یوسف کا خدا دیکھ رہا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، اور میں اپنے رب سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں۔ یوسف کو اندازہ ہو گیا کہ اب بھاگنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یوسف کو پتا ہے کہ دروازہ بند ہے، یوسف جانتے ہیں کہ تالا لگا ہے، یوسف کو خبر ہے کہ چابی زلیخا کے جیب میں، لیکن یوسف کا ایمان دیکھو، وہ جانتے ہیں کہ میں جاؤں گا تو میرا رب میری عزت ضرور بچا لے گا۔ چنانچہ قرآن کی آیات بینات گواہ، یوسف دروازے کی طرف لپکے، زلیخا یوسف کی طرف لپکی، زلیخا کے ہاتھ یوسف کا کرتا لگا، کرتا پھٹ گیا، مگر یوسف رکے نہیں، یوسف آگے بڑھے، ادھر یوسف بڑھتے جا رہے ہیں، دروازے کھلتے جا رہے ہیں۔ ہمارے ایک کہاوت مشہور ہے، یو پی میں بھی بہار میں بھی، کہ بیچارہ چور کوتوال کو ڈانٹے، چور ہی جو ہے کوتوال کو ڈانٹے، کیا کہتے ہیں؟ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔